السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 تک تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی۔ آئیے اب انہی آیات کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ، بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ، نطفے سے، فاذا ہوا، پس اچانک وہ، خصیم، جھگڑنے والا ہے، مبین، کھلے طور پر، وضرب لنا، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے، مثلاً، مثالیں، ونسی خلقہ، اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو، قال، کہتا ہے، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اور وہ بسیدہ ہو رہی ہوں گی، قل، آپ کہہ دیجئے، یحییہا، زندہ کرے گا ان کو، الذی، وہ، انشأہا، جس نے پیدا کیا ان کو، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، الذی، وہ ذات ہے، جعل لکم، جس نے بنائی تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت سے، نارن، آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس اچانک تم اس آگ سے سلگاتے ہو،
اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بقادر قادر، الا ان یخلق مثلہم اس پر کہ وہ پیدا کرے اس جیسے یا ان جیسے، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ انما امرہ بے شک اس کا حکم، اذا اراد شیئا جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، ان یقول لہ تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ جس کے دست قدرت میں ہے، ملکوت کل شیء ہر چیز کی حکومت، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الیاسین کی آخری چند آیات کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اب انہی آیات کا شان نزول آپ کو بتاتا چلوں، جو کہ جاننا ضروری ہے تاکہ آیات سمجھ آ سکیں۔ شان نزول کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے درس میں یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت یا یہ چند آیات کیوں نازل ہوئیں، ان کی وجہ کیا بنی۔ ان آیات کے پیچھے یہاں کوئی مشہور واقعہ ہوتا ہے یا کوئی مشہور بات، تو اس بات کو بیان کرنا یا اس بات کا وجہ بننا قرآن پاک کی آیات کے نزول کے لیے، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اب ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ تفسیروں میں یہ بات آتی ہے کہ عاص بن وائل نے، ایک شخص تھا، اور بعض میں یہ بات آتی ہے کہ امیہ بن خلف جو کافر ہے، یہ مختلف تفاسیر میں مختلف روایات ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عقبہ بن معیط نے یہ باتیں کی تھی۔ وہ باتیں کیا تھی وہ آگے آ رہی ہیں، اور اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ باتیں کی تھی، جس کا نام عمر اور اس کے والد کا نام ہشام تھا۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا پورا نام ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مکہ والے اس کو ابو الحکم بھی کہتے تھے۔ ابو الحکم کا معنی ہے کہ چیئرمین، سردار، کوئی بڑا بندہ۔ اس کا نام ابو جہل اس لیے پڑ گیا کہ یہ جہالت میں مبتلا تھا، بہت زیادہ جہالت میں مبتلا تھا، تو اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا کہ جہال، جاہلوں کا باپ۔ اب ابو جہل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا گرمی کے موسم میں، پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھ کر انتہائی نازیبا کلمات کہے، بری باتیں کہیں۔ ایک لونڈی وہ ساری کی ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے یہ باتیں محسوس کی اور شرافت کے خلاف سمجھی، مگر وہ ایک لونڈی تھی۔ لونڈی غلام کے درجے کی ایک عورت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، وہ خاموش رہی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، پرندوں سے بھرا ہوا تھیلا ان کے کندھے پر تھا، تیر کمان ہاتھ میں تھے۔ اس لونڈی نے کہا، اس نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں جو، وہ واپس آ رہے ہیں سید الشہداء، تو ان کو فرمایا چچا جان میری بات سنو۔ تو انہوں نے کہا جی۔ تو اس لونڈی نے کہا تایا ابو جہل بیٹھے تھے ایک مجلس میں، پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو اس نے بڑی بڑی بری باتیں کہی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس نے کیا باتیں کہی؟ تو اس لونڈی نے کہا شریف آدمیوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، وہ باتیں میں آپ کو بتلا دیتی ہوں، مگر آپ میرا نام، میں ایک کمزور عورت ہوں۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باتیں سنی تو وہ طیش اور غضب، غصے میں آ گئے۔ کمان ان کی ہاتھ میں تھے اور وہ سیدھے آئے اور ابو جہل کے سر پر زور سے مارا اور اس کے سر سے خون نکل آیا۔
لوگوں نے کہا حمزہ تمہیں کیا ہو گیا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ فرمایا میں پاگل نہیں ہوا، میں اچھی طرح ہوش میں ہوں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کی ہیں، کیا یہ شرافت ہے؟ اختلاف ہونا چاہیے، شرافت کی حدود کے ساتھ یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ آدمی شرافت کی حد سے ہی گزر جائے۔ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اثر و رسوخ والے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اچھے خاندان قبیلے میں پیدا کیا اور صحت اور اچھی طاقتور صحت عطا کی تھی، برادری بھی تھی، خود بھی پہلوان تھے۔ ابو جہل ان سے بدلہ نہیں لے سکتا اور لے بھی نہیں سکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے سامنے آج یہ کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، لو اب میرا کیا بگاڑتے ہو، بگاڑو۔ یہ پہلا دن تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا سبب دیکھیں ایک لونڈی بنی۔ اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو باتیں بتائیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح ہر چیز کا ظاہری طور پہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو خیر ابو جہل بڑا منہ پھٹ آدمی تھا، کسی جگہ سے اس نے پرانی کھوپڑی ملی جو کافی بوسیدہ تھی، ہاتھ لگانے سے ہی ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ رومال میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، کچھ دوسرے لوگ اور بھی بیٹھے تھے۔ وہ اس لیے بیٹھے تھے کہ ہمیں کوئی بات ملے اور ہم پروپیگنڈا کریں، یعنی تنگ کریں، کوئی بات پکڑ کر ان کو آزمایا جا سکے۔ ابو جہل کو دیکھ کر لوگوں نے کہا خدا جانے کیوں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے بیٹھ گیا ابو جہل۔ اس وقت دستور تھا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ سلام ضرور کیا کرتے تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا طرز ہوگا لیکن سلام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درس اور ان کا طریقہ یہی تھا کہ سلام ہر کسی کو کیا کرتے تھے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہاں پر میں آپ کو ایک اپنے سے بات بتا دوں کہ آج کل کے لوگ مسلمان کو سلام نہیں کرتے، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اس لیے ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، نفرتیں اور قدورتیں دور ہوتی ہیں۔ بہرحال کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ مردہ زندہ کیے جائیں گے، اس کھوپڑی کو ہاتھ تو لگاؤ، یہ تو ریزہ ریزہ ہو رہی ہے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، حالانکہ وہ تو بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ ابھی ہم نے جو آیات تلاوت کی ان میں آیت تھی نا من یحیی العظام وہی رمیم، تو اس کا شان نزول تھا یہ سارے کا سارا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی اور بتلایا کہ وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، یعنی کہ اعتراض کرنے والا انسان، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ جو انسان اعتراض کرتا ہے کیا اس نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، نطفۃ من ماء مہین، ایک بے قدرے نطفے سے، ایک بے قدرے پانی سے، ایک گندے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر بھی یہ انسان اعتراض کرتا ہے کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گی، جب ہم مر جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ عجیب بات کوئی نہیں کہ ایک نطفے سے اچھا بھلا انسان بن جاتا ہے، اور ایسا کامل انسان کہ جس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، سب سے بہترین سانچے میں، اس سے اچھا انسان کا سانچہ بن نہیں سکتا تھا۔ مگر چونکہ روزمرہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اس لیے اس میں تعجب نہیں ہوتا ہمیں، اور ہم غور نہیں کرتے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہو رہی ہے، انسان کو کیسے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر غور کریں تو اس میں اللہ کی تخلیق کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ کیسے ایک گندے پانی سے اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انسان کا وجود بنا دیتے ہیں، تو اس سے کتنا خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس اچانک وہ جگڑنے والے ہیں کھلے طور پر، یعنی کہ وہ اپنی حقیقت کو نہیں دیکھ رہے اور نہ ہی یہ دیکھتا ہے کہ میں کیسے پیدا کیا گیا، کس چیز سے میں بنایا گیا، کس طرح پیدا ہوا، بلکہ آگے اللہ کیا کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا،
اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ وَنَسِیَ خَلْقَ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور وہ بھول گیا اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے انسان۔ قال، اور پھر انسان کیا کہتا ہے، مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو انسان کو پیدا کرے گا؟ دراصل یہ ایک اعتراض ہے انسان کا، کافر انسان کا یہ اعتراض ہے کہ انسان کی ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، وہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی تو ان کو کون پیدا کرے گا؟ تو اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، چند جواب میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہمارا بھی ایمان پختہ ہو سکے اور ہمیں اس بات کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ الحمدللہ جو بندہ ایمان لاتا ہے اس کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ پیدا کرے گی اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات حساب کتاب لے گی، لیکن دوبارہ یہ جوابات سن لیں تو آپ کا ایمان انشاءاللہ اور پختہ ہو جائے گا۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حقیر گندے قطرے سے اچھا بھلا اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے تو وہ ان ہڈیوں کو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کا ایک عقلی جواب میرے ذہن میں ابھی بھی آیا، میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، کسی چیز کی تخلیق کرنا اور کسی چیز کو بنانا اس وقت مشکل ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی وجود نہ ہو، یعنی کہ مثال سمجھ لیں کہ اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے کسی چیز کو دیکھا، اس جیسی کوئی اور چیز بنا دی، ہو سکتا ہے اس سے اچھی بنا لوں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مشکل کام یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں نے کوئی چیز بنائی اور میرے سامنے اس کا کوئی وجود، کوئی سٹرکچر، کوئی حقیقت نہیں تھی، میں نے پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا تھا، تو یہ بہت مشکل ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی دفعہ بنا دیا بغیر نقشے کے، بغیر کسی سٹرکچر کے، ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بنا لیا، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ ان ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ دوبارہ ان بسیدہ ہڈیوں سے انسان نہیں بنا سکتا؟ اس اللہ کے پاس جو پہلی دفعہ جس نے بنا لیا تو وہ دوبارہ تو زیادہ آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ یہ انسان کی عقل میں آنے والی بات ہے اگر انسان غور کرے تو، لیکن پھر بھی انسان غور نہیں کرتا۔ حیران کن بات یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کل آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یحییہا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا کون؟ الذی، وہ رب، انشأہا اول مرہ، جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جس رب نے ان ہڈیوں کے ڈھانچے میں پہلی مرتبہ جان ڈالی، وہی رب ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس بات کو مشرک بھی مانتے تھے، جانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ مشرکین رب تعالیٰ کی ذات کے منکر تو نہیں تھے۔ آپ کو ایک بات پتہ ہے، مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے۔ تو جس نے اس حقیر قطرے سے بدن بنایا، اس پانی میں تمہیں ہڈیاں بنائیں، کان، ناک، آنکھیں، انسانی سارے کے سارے اعضاء بنائے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو کیا اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل ہے؟ لیکن انسان بڑا ہی غافل واقعہ ہوا ہے، بہت غفلت والا ہے انسان، اکثر باتیں بھول جاتا ہے یا شاید اپنے ذہن سے جان بوجھ کے بلا دیتا ہے۔ انسان اکثر باتیں بھول جاتا ہے۔ جوانی جب آتی ہے نا انسان پر، تو انسان بچپن بھول جاتا ہے کہ میں ایک لاچار سا میں پہلوان ہوں، مجھ سے زیادہ مضبوط تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ آگے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے، کڑیل جوان ہو جاتا ہے، طاقتور سمجھنے لگ پڑتا ہے، پھر وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بھولنے لگ پڑتا ہے۔ وہ یہ بات ہی بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا تھا، کیسے پیدا کیا، چھوٹا سا تھا پھر بڑا ہوا، پھر کتنے میں نے تہ دتہ سٹیجیں دیکھی، پھر وہ مخلوق کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہر انسان، ہر چیز کا ذرہ ذرہ کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے، اور بندوں کے اجزاء تک کو جانتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ زمین میں کس کے اجزاء اور کس کی چیزیں کہاں کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم تو بہت کامل علم ہے، اس سے تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کافر لوگ ایک اور بات کہتے ہیں، سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 10 میں
ان کی بات اللہ نے نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جس وقت ہم گل مل جائیں گے زمین میں کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، یعنی کہ ہماری دوبارہ پیدائش کی جائے گی کیا؟ حالانکہ ہم مٹی میں جا کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں گل مل جائیں گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ تو اس بات کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اجزاء کو یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے اجزاء کہاں گل مل گئے، کس کے اجزاء کہاں چلے گئے، کس کا کون سا جز کہاں پڑا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ضرور لوٹائے گا. یہ دو جواب ہو گئے. تیسرا جواب، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے، ان کو تیسرا جواب، الذی جعل لکم، قرآن کی یہی آیات آگے چل رہی ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے بنائی تمہارے لیے آگ سبز درخت میں سے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس اچانک تم اس سے آگ سلگاتے اور اپنے کام چلاتے ہو. میں آپ کو اس کی تفسیر تھوڑی سی اور سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے سبز درخت سے آگ کیسے جلاتے ہیں. تفسیروں کے اندر 3 قسم کے درختوں کا نام آیا ہے، مرخ، قلع اور افار. یہ عرب کے جنگلات میں بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے تھے یہ درخت، اس لیے ان تفسیروں میں ان کا ذکر زیادہ تر کر دیا گیا ہے. ان کی سبز ٹہنیوں کو جب آپس میں رگڑتے تھے نا وہ لوگ، تو اس سے آگ کے شعلے نکلتے تھے. جس طرح آج کل سگریٹ پینے والے لوگ یا اور نشہ وغیرہ کرنے والے لوگ اپنے پاس ماچس یا لائٹر رکھتے ہیں جس سے آگ جلائی جا سکے، تو عرب کے لوگ ان 3 درختوں کی ٹہنیاں، تازہ ٹہنیاں اپنے پاس رگڑتے تھے اور وہ ان کو اپنے پاس یوں رگڑتے تھے، تو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھتے تھے. پھر جب ان کو آگ کی ضرورت ہوتی تھی اس کو یوں رگڑتے تھے تو وہ آگ جل جاتی تھی. یہ اللہ کی قدرت ہے. جہاں ضرورت پیش آتی ان سے آگ جلا لیتے تھے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے تھے. لکڑیاں جلا لیتے، سالن پکا لیتے، روٹیاں وغیرہ پکا لیتے. تو وہ ذات، وہ اس کا ذکر ہے کہ وہ ذات جس نے سبز ٹہنیوں سے آگ پیدا کر دی، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کہ وہ سبز ٹہنیاں اگر جانور کھائیں تو ان کے لیے تازہ ہیں، لیکن اللہ چاہے تو انسان ان کو آپس میں رگڑے تو آگ بھی بنا دیتی. تو اللہ نے اس درخت کے اندر، سبز ہرے بھرے درخت کے اندر یہ خوبیاں کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کہ وہ ہرے سبزے میں سے آگ نکال سکتا ہے تو آپ کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. کہ یہ تو بہت آسان ہے اللہ کے لیے پیدا کرنا. آگے مزید آئے گا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تخلیق ہو جائے کسی چیز کی تو وہ کہتے ہیں کن تو ہو جاتا ہے. یہ آگے باتیں آ رہی ہیں مزید 2 آیتوں کے بعد. چوتھا جواب اس کا، جو آخری جواب آپ کے لیے عرض کر دوں، اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا. یہ بھی سورہ یاسین کی آیت اگلی میں اللہ تعالیٰ خود ہی جوابات دے رہے ہیں. کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا، خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کیا، 7 آسمان تہ در تہ، اتنے بڑے آسمان بنائے کہ سورۃ الملک کے اندر آتا ہے کہ تم ان آسمانوں کو دیکھو اور بار بار دیکھو، تمہاری نظر واپس لوٹ آئے گی لیکن تم ان آسمانوں کے اندر کوئی شگاف نہیں ڈھونڈ سکو گے. پھر اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، تہ در تہ 7 زمینیں بنا دی، اور یہ ساری کی ساری انسان کے لیے بنائی، انسان سکون سے رہے اس پر. سورۃ النبا کے اندر ہے کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا تمہارے لیے، پھر اس زمین سے ہرے بھرے درخت اگا دیے، یہ سارا کچھ تمہارے لیے. کھیتیاں اگائیں، اس زمین کو نرم کیا، یہ سارا کچھ انسان کے لیے کیا. وہ جس اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اتنی چیزوں کو بنایا، بقادرین، وہ اس چیز پر تو بدرجہ اولا قدرت رکھتا ہے، اللہ ان یخلق مثلہم، اس پر کہ وہ پیدا کرے ان جیسے انسانوں کو دوبارہ اور واپس ان کو لوٹا دے. کیا وہ ذات ان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ پھر اللہ آگے خود ہی کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہی، بھلا کیوں نہیں قادر؟ وہی تو ذات ہے کہ جو قدرت رکھنے والی ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہی اللہ ہے جو قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، العلیم، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں کامل جاننے والا ہے، مکمل. اس کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو جاننے والی ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو کتنے طریقے کے ساتھ تعلیمات سکھا رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کا ذکر کیا سورۃ یاسین کے اندر
کہ قرآن اللہ نے بھیجا سچی کتاب ہے، اپنے رسول بھیجے وہ سچی ہیں، پھر رسولوں کا کچھ رسولوں کا ذکر کیا جن کو لوگوں نے جھٹلایا، پھر ان لوگوں کی سزا کیا ہوئی وہ بیان کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنت کا تذکرہ کر کے بتایا کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ اگر آپ لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں کہ جن سے اللہ نے کہا کہ رک جاؤ وہاں رک جائیں گے، جن سے اللہ نے کہا کہ یہ کام کر لو وہ کام کریں گے، تو یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے جب کر کے بتائے تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، کتنی بڑی جنت کہ وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، تاج و تخت ہوں گے، انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی، ایک چھوٹی سی خدائی انسان کو مل جائے گی کہ انسان جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ جہنم کا تذکرہ کیا تاکہ لوگ جہنم سے خوف کھائیں اور واپس اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر کافروں کا بتایا کہ کافر اور مشرک لوگ اس میں جائیں گے، اور تاکہ ہم کفر سے بچ سکیں، شرک سے بچ سکیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکیں۔ ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں کافروں نے جو کہا کہ کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے، ہم زندہ ہوں گے کیا دوبارہ، ہم تو جب مر جائیں گے تو ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف جوابات دے دیے کہ آپ لوگ ختم نہیں ہوں گے، آپ لوگ ملیا میٹ وقتی طور پر تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ لوگ دوبارہ آسانی کے ساتھ زندہ کر لیے جائیں گے۔ اللہ کو اس بات سے کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ واپس لے آئے گا۔ اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ان 4 سوالوں، اس سوال کے جب 4 جواب اللہ نے دے دیے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا، یہ بڑی پختہ بات ہے کہ اس کا حکم جس وقت اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، صرف ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ، تو وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہتی ہے، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی مٹیریل نہیں بنانا پڑتا، جیسے انسان نے گھر بنانا ہوتا ہے نا، ریت لے کر آتا ہے، سیمنٹ لے کر آتا ہے، اینٹ لے کر آتا ہے، ساری چیزیں لے کر آتا ہے، پھر ان کو خاص طریقے سے بناتا ہے، پھر ان اینٹوں کو لگانے والا ایک خاص انسان جس کو راج کہا جاتا ہے یا مستری کہہ لیں وہ ہوتا ہے، پھر اس کو ایک خاص ترتیب سے لگایا جاتا ہے۔ تو ان ساری محنتوں کے بعد، ان ساری چیزوں کے بعد جا کر ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے، ایک گھر بنتا ہے، کافی محنت اور مشقت کے بعد۔ اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے مبرہ، ان ساری چیزوں سے پاک ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اللہ کی ذات صرف ایک دفعہ کہتی ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، تو پس فیکون وہ ہو جاتا ہے، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کام کے لیے کوئی دیر، کوئی سویر، کوئی مشکل نہیں ہے، بس اللہ کا ارادہ چاہیے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل دیکھیں دنیا کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے ترقی کرنی ہے، کسی ملک نے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیا، کسی ملک نے کسی چیز میں، کسی نے معیشت میں، کسی نے ٹیکنالوجی میں، کسی نے فلاں چیز میں، کسی نے ایٹمی ہتھیاروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب جھنجھوڑنے پہ آتا ہے، جب پکڑنے پہ آتا ہے، اور جب ان کو ان کی حقیقت بتانے پہ آتا ہے، تو دیکھیں جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں آج بھی سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی پورے ملک میں، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جب زلزلہ آتا ہے تو ایک چند سیکنڈز کے زلزلے میں اللہ تعالیٰ پوری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ پھر سے دوبارہ انسان کو وہی محنت، وہی کوشش دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح جب کچھ عرصہ پہلے جاپان میں ایک زلزلہ آیا، 17 سیکنڈ کے اندر اس نے ان کے سارے کا سارا ہزاروں لوگ تباہ کر دیے، ہزاروں بلڈنگیں ملبے کے تلے چلی گئیں، ان کا ریلوے کا نظام تہس نہس ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔
یہ سارے کا سارا کام اللہ نے کچھ سیکنڈ میں کر دیا، اور واپس ان لوگوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں میں اس کی ریکوری کی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، اپنی قدرت بتانا چاہ رہے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کامل یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ کام 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف ارادے کی ضرورت ہے، کوئی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں آج دنیا غفلت میں ڈوب گئی، گناہوں میں ڈوب چلی گئی، اپنے رب تعالیٰ کی ذات کو بلا بیٹھے، تو اللہ نے ایک چھوٹا سا وائرس نما چیز بھیجی اور ساری دنیا کو ہلا گلا پڑ گیا۔ وہ لوگ، وہ جگہیں کہ جہاں دنیا میں کبھی لائٹیں نہیں بجھتی تھیں، جہاں کی رونقیں 24 گھنٹے ہوتی تھیں، آج وہ جگہیں ویران پڑی ہیں۔ دنیا کا سب سے امیر شہر، سب سے زیادہ امیر ملک جو سمجھا جاتا ہے، سپر پاور جس کو دنیا کہتی ہے، ادھر ہر روز سینکڑوں اموات ہو رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں کہ غور کریں۔ آج بھی وقت ہے واپس اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، واپس اپنے اللہ کی ذات کو پہچان لیں، واپس اپنے اللہ کی ذات کی طرف آ جائیں۔ یہ وقت آج بھی ہے لوگوں کے پاس۔ آگے اللہ تعالیٰ آخری آیات سورۃ الیاسین میں اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں، فَسُبْحَانَ الَّذِی، پس پاک ہے وہ ذات، بِیَدِہِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ، کہ جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، ہر چیز کی حکومت، ہواؤں کو چلانے کا نظام، بارش کا نظام، خشکی کا نظام، دھوپ کا نظام، غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز کا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بھی ذات اللہ کے علاوہ قادر مطلق نہیں ہے، نہ مختار کل ہے، نہ کوئی ذات آپ کو نفع دے سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے، نہ کوئی ذات آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز میرے قبضے میں ہے، ہر چیز کی قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سارے کے سارے تم پھر کیا کیے جاؤ گے؟ اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب لوگ جو مرضی کہتے رہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی جب ہوگا، ہم نے نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی کی ذات، واپس اللہ کی ذات کی طرف جانا ہے، اور وہاں پر حساب کتاب دینا ہوگا، وہاں پر سارے کی سارے باتیں ہوں گی، پیش ہونا ہوگا، اپنے اعمال نامہ دیکھنا ہوگا۔ اصل زندگی، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے پاس جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو منا لیا جائے۔ یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل بات ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ اللہ کے فضل سے سورۃ الفاتحہ کے بعد آج ہماری سورۃ الیاسین کا درس بھی مکمل ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الیاسین کا درس، مجھے اس کے متعلق کچھ باتیں کہنے کی اور آپ حضرات کو ان کے متعلق سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے سورۃ الرحمن کا درس شروع کریں گے، جس سورت کو قرآن مجید کی دلہن بھی کہا گیا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ سورۃ الرحمن کا درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والی صحیح زندگی جو حق اور سچ کا رستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔